بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج خط نستعلیق کی ہسٹری ہم جانیں گے، اس کا تعارف، بر صغیر میں اس کی آمد، اس کی اقسام اور قواعد، تاکہ جس خط کو ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہو کہ یہ خط کس نے ایجاد کیا، کیسے ہم تک پہنچا، اس کی کون کون سی اقسام ہیں، اور اس کو ہم کن قواعد اور کن اصولوں کے مطابق جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں اور اس کی پیمائش کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے جو لکھا ہے آیا وہ درست ہے یا اس میں کہیں کمی کوتاہی اور غلطیاں موجود ہیں۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آج کے 4 نکات سمجھاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ خط نستعلیق کے بارے میں بہترین اور بنیادی معلومات کا ایک ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو آج کا پہلا نقطہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے تعارف، یعنی اس خط کا تعارف، یہ کیسے وجود میں آیا۔ یہ دراصل 2 خطوں کا مجموعہ ہے۔ ایک خط نسخ ہے جو عربی کا خط ہے، اور دوسرا خط تعلیق ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی 2 خط ہیں، نسخ اور تعلیق۔ تو اس چیز کو اب سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ دراصل جب اسلامی سلطنت پھیلنے لگی اور غیر عرب لوگ مسلمان ہوئے، تو ان علاقوں میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ عربی نہیں سمجھتے تھے، تو قرآن جو ہے وہ عربی میں لکھا ہوتا، جو کہ خط نسخ میں لکھا جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے گھروں میں جو قرآن موجود ہوتے ہیں ان میں سے تقریباً 90% خط نسخ میں ہی لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں غیر عرب لوگوں کو قرآن کی مختصر تشریح سمجھانے کے لیے قرآن کے جو صفحات ہوتے قرآن مجید کے، تو ان کے سائیڈ میں حاشیہ لکھا جاتا، یعنی لائن ڈرا کر کے مختصر سی تشریح کی جاتی۔ تو اس تشریح کو تعلیق کہا جاتا، اور جو قرآنی متن ہے یعنی آیات جو ہیں اس سے الگ کرنے کے لیے ایک الگ خط سے لکھا جاتا، تاکہ دونوں جو رسم الخط ہیں آپس میں گڑمڑ نہ ہوں، لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے لکھنے والے کی تشریح ہے، اور جو نسخ میں لکھا ہوا ہے یہ اصل قرآنی آیات ہیں۔ تو میر علی تبریزی یہ وہ شخص ہے جس نے ان 2 خطوں یعنی تعلیق اور نسخ کو ملا کر، ان کی خصوصیات کو ملا کر ایک نیا خط بنایا، جس کا نام نسخ تعلیق پڑ گیا، یعنی دونوں خط مل کے نام بھی وہی پڑ گیا۔ بعد میں یہ خا جو ہے یہ پڑھنے میں مشکل ہو رہی تھی، تو اسے حذف کر دیا گیا اور لفظ رہ گیا نسخ تعلیق۔ یہ تقریباً 14ویں 15ویں صدی کا یہ شخص ہے، اور یہی اس خط کا اصل موجد ہے۔ پھر مختلف استادوں نے اس کے اندر کام کرتے رہے، اور آخر کار جو ہے میر عماد اس کو میسر آئے، اور اس شخص نے خط نستعلیق کو خوبصورتی، شگفتگی کی معراج تک پہنچا دیا، یعنی اس خط کو اعلیٰ درجہ دلانے والا شخص جو ہے وہ میر عماد ہے، جس نے اس خط کو آج کی موجودہ صورت تک پہنچایا ہے۔ اچھا، یہ ہمارا پہلا نقطہ تھا، یعنی اس کا تعارف۔ ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا موجد کون ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور یہ تقریباً کب سے یہ خط جو ہے وجود میں آیا ہے، یعنی 14ویں 15ویں صدی کا یہ خط ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے ہمارے پاس وہ ہے بر صغیر آمد، یعنی یہ خط بر صغیر میں کیسے آیا۔ یہ دراصل بر صغیر میں اس خط کو لانے والے مغل ہیں، کیونکہ جب مغلیہ سلطنت
بر صغیر میں قائم کی گئی تو ان کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ فارسی زبان انہوں نے عدلیہ میں بھی اور حکومتی زبان یعنی پورے جو بر صغیر کے اندر فارسی رائج کر دی، اور فارسی زبان جو ہے وہ نستعلیق میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ حکومتی زبان تھی تو یہ خط بر صغیر میں پھیل گیا اور لوگ اس کو سیکھنے لگے اور اس میں خط و کتابت کرنے لگے۔ تو نستعلیق جو ہے یہ ابھی اس وقت موجودہ دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کے اخبارات، یہاں کے رسائل اور یہاں کی جتنی بھی اردو کی کتابیں وغیرہ ہیں تقریباً سب نستعلیق میں لکھی جاتی ہیں۔ اب ہمارے پاس تیسرا آج کا نقطہ ہے خط نستعلیق کے بارے میں، اس کی اقسام۔ جس طرح زبانوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، اسی طرح رسم الخط کی بھی اقسام ہیں، اور جس طرح زبان ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے تبدیل ہوتی ہے، اسی طرح خط بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اردو کو لیں تو کراچی کی اردو اور ہوگی، اندرون سندھ کی اور پنجاب وغیرہ کی اور، یعنی ان کے لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو نستعلیق کے ساتھ بھی یہی معاملہ درپیش ہے کہ ایرانی نستعلیق سب سے پرانی نستعلیق ہے۔ اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے، اس کے جو الفاظ ہیں وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اٹیلک ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور نستعلیق جو ہے وہ وجود میں آئی، اسے کہتے ہیں دہلوی نستعلیق۔ اس میں حروف کی جو شکل ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، یعنی بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے جو سین وغیرہ کے شوشے ہیں وہ بہت واضح ہوتے ہیں، دندان، جبکہ ایرانی نستعلیق کے دندان جو ہیں وہ باریک باریک اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ اور جو تیسری اس کی مشہور قسم ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں لیکن یہ ہم 3 مشہور قسموں کی بات کر رہے ہیں، وہ لاہوری نستعلیق کہلاتی ہے، جو کہ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے، اور اس کے جو موجد ہیں وہ عبد المجید پرویں رقم ہیں۔ یہ تو ہو گئی اس کی اقسام۔ اب ہم چلتے ہیں قواعد کے بارے میں، اور یہ آج کے ٹاپک کا سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے اہم نقطہ ہے، قواعد۔ قواعد کا مطلب وہ اصول، وہ قاعدے، وہ ضابطے جس کی مدد سے ہم اپنے خط کو، اس کی خامیوں کو تلاش کر سکیں۔ ان قواعد کو ایجاد کرنے والا ایک شخص ابن مقلہ ہے۔ ابن مقلہ یہ خلافت عباسیہ کا نامور وزیر اور کامل فن خطاط تھا۔ یہ 886 اس کی تقریباً پیدائش ہے اور 940 وفات ہے، یعنی 886 عیسوی اس کی پیدائش اور 940 وفات۔ اس شخص نے دنیا خطاطی میں 2 نظام متعارف کروائے، اور یہ وہ نظام ہیں کہ آج تک انہی کے مطابق تمام دنیا کے خطوط جو ہیں، یعنی جو اردو، عربی وغیرہ، ان کو ناپا اور پرکھا جاتا ہے۔ اس میں ایک نظام ہے نظام النقاط، یعنی اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو آپ کا نوک قلم، یعنی جس قلم سے آپ لکھ رہے ہیں اس قلم کی نوک، یعنی اس کی نب کی کتنی چوڑائی ہے، اسے بنیاد بنا کر اس نے حروف کا سائز متعین کیا۔ یہ ایک مثال میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں نے الف لکھا، اب اس کو ہم ناپیں گے، ایک الف جو ہے وہ تقریباً 3 نقاط سے لے کر 5 نقاط کے درمیان ہونا چاہیے۔ تو ہمارا یہ الف 3 نقاط کا ہے، اور اس کو قط بھی کہتے ہیں، اسی ایک نقطے کو ایک قط بھی کہتے ہیں۔ اب میں ایک دوسرا لفظ لکھ رہا ہوں، با۔ با کا جو یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان فاصلہ ہے یہ تقریباً 5 نقاط کے برابر ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم اس طرح یہ چوڑائی سے بھی ناپ سکتے ہیں اپنے قلم کی، دیکھیں صرف رکھنا ہے اور اٹھانا ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ تو یہ
5 نقطے بن گئے۔ اگر اس کے اوپر نقطے بناتے ہیں تو وہ بھی 5 آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ 1 2 اور یہ 3 4 اور یہ آ گیا 5۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو با ہے وہ صحیح سائز کا ہے، تو نقطہ جو ہے وہ بھی آپ کا بالکل 1/1 قد کا ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کے یہ نظام بنایا گیا ہے، تو تب پھر آپ کا یہ نقطہ پرفیکٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسرے نظام کی طرف، جو کہ اس کا موجد بھی یہی ابن مقلہ ہے۔ وہ نظام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نظام الدائرہ، یعنی دائروں کا نظام۔ یعنی دائرہ جو ہے آپ کے کسی بھی جس حرف میں دائرہ ہو، اس کے لیے الف کو بنیاد بنا کر، یعنی الف کی جو لمبائی ہوگی وہ دائرے کا ریڈیس ہونا چاہیے، قطر ہونا چاہیے، تو تب جا کے آپ کا حرف بالکل صحیح ہوگا۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ میں ہا لکھتا ہوں اور پھر اس کے دائرے کو ہم ناپیں گے کہ اس کی جو اندر سے گولائی ہے، اس کا جو ریڈیس ہے، قطر ہے، وہ تقریباً ہمارے الف کے برابر ہونا چاہیے، 3 نقاط۔ تو اس کو ہم ناپتے ہیں 1 2 اور یہ 3۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا یہ ہا جو ہے پرفیکٹ ہے، اور اس کا جو سر ہے، اس کو جمجمہ کہتے ہیں، اس کے درمیان 1 نقطے کا فاصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ مل سکے۔ تو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔